آپ ایک ایتھیسٹ تھے، اس کے بعد آپ مسلمان ہوئے. میں اسکول لائف سے ایک ایتھیسٹ جیسی زندگی گزار رہا ہوں. جیسی زندگی جی ایتھیسٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے خاص طور پہ ایک یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ تو آلریڈی مسلم ہیں اور مسلمان تو جتنی بار چاہے کلمہ پڑھ سکتا ہے. لیکن ایک مسلمان کو تو ایسے نہیں لکھنا چاہیے نا یار، کہ آپ ان کو آپ نے لکھ دیا کہ ہندو مسلمان ہو گیا، اس کے بعد رو پڑا. آپ خبر چلانے کے لیے کچھ بھی لکھنے کو تیار ہو. کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اٹس ناٹ کاؤنٹیبل. تب وہ خوش ہوئے. انہوں نے کہا پھر تو آپ بہت اچھے مسلمان ہیں کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں. جب میں نے کامنٹس کیے کہ یہ بندہ میں ہوں اور یہ خبر جو غلط ہے، تو میرے کامنٹس ڈیلیٹ کر دیے گئے. میرے پاس اکثر لوگوں کے میسیجز آئے، کالس آئیں کہ کیا آپ نے اب جا کے اسلام قبول کیا، ہم تو آپ کو مسلمان سمجھتے تھے. وہ لکھ کے اب لگا رہا ہے کہ جس ہندو لڑکے نے اسلام قبول کیا تھا وہ تو مسلمان نکلا، پرینک ہو گیا. تو جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ آج کل جس طرح کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ یہاں کراچی آئے تھے، اور اس میں ایک کنٹروورسی جو ہے کریٹ ہو گئی ایک ہمارے دوست کے ساتھ. ان کو ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہوا ہے، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو میں تھوڑا سا آج جو ہے ڈارک ہوا ہوا ہے، جس طرح یہ پریزنٹ کر رہے ہیں ہم اس میں دکھا رہے ہیں کہ لائٹ جو ہے ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ جاری ہے، جس کو لیتے ہیں ہم نے پوڈ کاسٹ کو اپنا نہیں روکا، ہم نے ایسے ہی پوڈ کاسٹ کو اپنا کنٹینیو کیا ہے. تو چلتے ہیں اور اپنے مہمان سے بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ بیچ میں ان کے ساتھ ایک جو معاملات پیش آیا جس کے اندر کہا گیا کہ یہ ایتھیسٹ ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ چلایا گیا کہ یہ ہندو سے مسلمان کیے گئے ہیں. تو یہ ساری کیا باتیں تھیں، یہ ساری چل کے ان سے آج ڈسکس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی تھی اور لوگ اس بات کو کتنی ہوا دے رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں آج آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں ہم کلیئر کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہیں آپ. کیا نام ہے آپ کا اور کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلے تو یہ بتائیے. میرا نام محمد انشال یوسف ہے اور میں کراچی کا رہائشی ہوں، اور میں بائی پروفیشن ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میری پڑھائی چل رہی ہے اس وقت. پڑھائی چل رہی ہے؟ جی جی. اچھا، تو مدعے پہ آتے ہیں سیدھا. مدعا یہ ہے، یہ بتائیے کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک کراچی آئے، ٹھیک ہے، اور وہ آ کے انہوں نے اپنا ایک سیشن لیا جس میں آپ موجود تھے. جی. وہ سیشن تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے بعد جب وہ نیوز چلی مارکیٹ میں بہت زیادہ، اور اس کے اندر یہ پتا چلا کہ جی آپ جو ہے جو ایز پر نیوز جو نکلی کہ آپ ایک ایتھیسٹ تھے، اس کے بعد آپ مسلمان ہوئے. ایک نیوز تو یہ چلی. دوسری نیوز چلی کہ ایک ہندو لڑکا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ بہت رویا اور یہ ہوا. تو کیا سچائی ہے اس کے اندر؟ کیا معاملات ہیں؟ ذرا لوگوں کو بتائیں، اپنے الفاظ میں ذرا سمجھائیں کہ یہ بات سچائی ہے یا یہ لوگوں نے بات بنا دی ہے. جی بالکل. سب سے پہلے تو سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ بھی میرا اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کے درمیان جتنی بھی کنورسیشن ہوئی ہے وہ پوری ایک ویڈیو کی صورت میں موجود ہے، ہر جگہوں میں موجود ہے. لیکن ان کا جو ٹائٹل ہے وہ غلط دیا گیا ہے. اسی کے ساتھ جو یوٹیوب پر جو ویڈیوز موجود ہیں ان کا تھم نیل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غلط لکھا گیا ہے. اور سر جن کی وجہ سے اکثر لوگ، کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ ہندو سے اسلام قبول کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے ایتھیسٹ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ میرا سوال میں نے ہرگز ایسا نہیں کہا کہ میں ایتھیسٹ ہوں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹا سا معمولی سا سوال تھا کہ میں اسکول لائف سے ایک ایتھیسٹ جیسی زندگی گزار رہا ہوں. جیسی زندگی؟ جی. ایتھیسٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، مجھ سے یہ الفاظ جو ہے نا اس میں تھوڑی غلطی بھی ہوئی تھی، کیونکہ اتنے بڑے لاکھوں کے ہجوم میں نے پہلی مرتبہ یہ ایکسپیرینس کیا تھا. تو میرے لیے ایک بہت ہی نئی بات تھی، پینک سی سچویشن تھی، اور میں بہت زیادہ خوش بھی تھا اور کافی زیادہ ایکسائٹیڈ بھی تھا. تو یہ جو مجھ سے الفاظ کا جو غلط چناؤ ہوا تھا، اس پر ڈاکٹر صاحب نے میری کریکشن کی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ کا ایمان ہے؟ میں نے کہا جی میں نے اقرار کیا. تو انہوں نے یہ سب پوچھنے کے بعد کہا کہ میری نظر میں آپ مسلمان ہیں. میں یہ نہیں جانتا کہ کیا پتا بہت اچھے مسلمان ہو، لیکن آپ مسلمان ہیں. تو میرا جو مین جو سوال تھا وہ نماز سے ریلیٹڈ تھا. پورا جو میرا سوال تھا وہ نماز سے ہی ریلیٹڈ تھا. میرا یہ سوال تھا کہ ڈاکٹر صاحب بحیثیت مسلمان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر یہ حدیث میں آتا ہے کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز ہے. تو اگر ایسا ہے تو کیا کوئی انسان بحیثیت مسلمان اگر نمازی نہ پڑھتا ہو تو کیا وہ خود کو مسلمان کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ اور خود کو میں نے جسٹ ریلیٹ کیا تھا ایتھیسٹ سے کہ میں اس جیسی زندگی گزارتا آ رہا ہوں اسکول لائف سے، اور وہ میرے مطابق ایسا نہیں ہے کہ
کہ میں واقعی گزارتا آ رہا ہوں، کیونکہ ایتھیسٹ کا جو مطلب ہے وہ بہت ہی زیادہ کچھ اور کسی اور زمرے میں آتا ہے، اور کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مجھ سے الفاظوں کی ادائیگی غلط ہو چکی تھی، ڈاکٹر صاحب نے فوراً میری کریکشن کر دی تھی، اور اسی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب نے مجھے اس کا بہت اچھا جواب دیا، اور میں میرے جو کانسیپٹ تھے وہ بھی کلیئر ہو گئے، اور جب کانسیپٹ میرے کلیئر ہوئے تو میں نے ایک بار پھر اپنا سوال میں نے دہرایا کہ ڈاکٹر صاحب میرا تو جسٹ یہی سوال تھا کہ اگر کوئی نمازوں کی مکمل ادائیگی نہ کر پا رہا ہو تو کیا وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب انہوں نے بولا کہ کچھ ایسے ہیں علماء جو اگر کہہ دیتے ہیں کفر کے فتوے تو یہ بروز قیامت خود اللہ کو جواب دہ ہیں، اور اسی کے بعد میں نے خود ایک خواہش ظاہر کی کہ میں ان کے ساتھ کلمہ دہراؤں، ایک خوش قسمتی سمجھتے ہوئے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کو میں بچپن سے فالو کرتا ہوا آ رہا ہوں، اور مجھے بالکل یہ میرے گمان میں نہیں تھا کہ میں اگر جاؤں گا وہاں پہ تو میں ان کو دیکھ بھی سکوں گا لاکھوں کے ہجوم میں، جو کہ بہت مشکل تھا، گورنر ہاؤس کے اندر جانا بہت مشکل تھا، اور میں کافی اسٹرگل کر کے اندر پہنچا بھی، کیونکہ پولو گراؤنڈ میں کافی لوگوں کو گورنر ہاؤس میں جانے نہیں دیا جا رہا تھا جن کے پاس انویٹیشن نہیں تھا، کیونکہ میں نے ٹائم پہ فارم فل کر دیا تھا تو میری انٹری ہو گئی، اور جب میں اندر گیا تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ کہ مجھے کیسے الحمدللہ میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے سوال جواب کر بھی مجھے موقع ملا کہ ان سے بات کرنے کا موقع ملا، انہوں نے میرا نام لیا۔ میں تو بچپن سے انسپائر ہوں اور ابھی تک انسپائر ہوں، اور یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ میں نے میرا نام سب سے پہلے میری وضاحت کر رہا ہے محمد انشال یوسف، اور میں نے وہ نام بھی لیا کہ میرا نام انشال یوسف ہے۔ انشال، جی انشال یوسف۔ کیا مطلب ہے انشال کا؟ سر انشال کا مطلب ہے بلند مقام، ٹھیک ہے؟ تو جب میں نے نام لیا تو میرا نام میری وضاحت کرتا ہے کہ میں آلریڈی ایک مسلم ہوں، تو جب میں نے اپنا نام لیا، اور یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے میں نے اپنے سوال کی شروعات سلام سے کی ہے، میں نے ان سے سلام کیا ہے، میں نے ان سلام سے شروعات کی، اس کے بعد میں نے اپنا مدعا پیش کیا، اور ہاں جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی ایتھیسٹ کا جو میں نے استعمال کیا تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے کریکٹ کر دیا تھا، اور جب ڈاکٹر صاحب نے مجھے اس کا مکمل جواب دیا تب جب میں نے خواہش ظاہر کی ان کے ساتھ کلمہ پڑھنے کی، کلمہ دہرانے کی، تب ڈاکٹر صاحب نے خاص طور پہ ایک یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ تو آلریڈی مسلم ہیں، اور مسلمان تو جتنی بار چاہے کلمہ پڑھ سکتا ہے، تو آپ پھر میرے ساتھ دہرائیے۔ اور یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے سر کہ وہاں ہجوم میں کافی لوگوں نے کلمہ دہرایا تھا، اٹ ڈزنٹ مین کہ ان سب نے میرے ساتھ پہلی مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے کلمہ پڑھ کے، کیونکہ میرے ساتھ جو ان کے نمائندے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے، وہ بھی کلمہ دہرا رہے تھے، کیونکہ کلمہ ہے ہی ایسی چیز کہ ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے، تو میرے خیال سے سب لوگوں نے کلمہ دہرایا، میں نے بھی ان کے ساتھ کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کی میری جو خواہش کے پیچھے اگر اس کی وجہ ہے تو جسٹ یہ کہ میں یہ چاہتا تھا کہ بروز قیامت میں اپنے رب کو بتا سکوں، کیونکہ میں جو اعمال کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں مکمل طور پر نماز پڑھنے کی، تو کہیں نہ کہیں ہر مسلمان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ کیا میں صحیح طور پہ اسلام کو پریکٹس کر رہا ہوں، جو میں نے اپنے دل کی بات ان کے سامنے پیش کی تھی کہ میں کوشش کرتا ہوں، اس کے باوجود نمازیں رہ جاتی ہیں، یہ میرا کانٹیکسٹ تھا جو سمجھ بھی کہتے ہیں، جس کا انہوں نے مجھے آنسر بھی کر دیا تھا۔ تو یہی دیکھتے ہوئے جب میں نے ان سے سوال کیا تھا تو لوگوں نے ہجوم میں تالیاں بھی بجائی تھیں، کیونکہ آئی تھنک یہ ایشو سب کے ساتھ ہوتا ہے، اور مجھے صحیح جواب بھی مل گیا تھا۔ اور اس دوران دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اٹس ناٹ کاؤنٹیبل، تب وہ خوش ہوئے، انہوں نے کہا پھر تو آپ بہت اچھے مسلمان ہیں کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تب آپ ایتھیسٹ کا تو لفظ استعمال کریں ہی نا، یہ کہہ سکتے ہیں نان پریکٹسنگ مسلم، باقاعدہ کریکشن کی ہے میری، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے اس مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اس ورڈ کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ایتھیسٹ سے ریلیٹ کر دیا؟ جی، ان دا اینڈ جو میرا سوال کا مدعا تھا نماز کے اوپر تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ اگر آپ میری عزت کرتے ہیں تب آپ ایسا کریں کہ ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا کیا کریں کہ اگلی نماز کے اللہ آپ کو اگلی نماز کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے مجھے اپنے کچھ لیکچرز ریکمینڈ کیے کہ آپ وہ دیکھیے گا، اور ان دا اینڈ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ نیکسٹ ٹائم جب وہ پاکستان آئیں گے تب میں دوبارہ ان کے پاس جاؤں، سوال کروں، ان کو یہ بتاؤں کہ اب میں 5 وقتوں کی نمازوں کی ادائیگی کرتا ہوں۔ تو یہ جو بھی چیزیں تھیں یہ سب کے سامنے تھیں، اور جب یہ سیشن مکمل ہو گیا تو اس کے بعد میں صرف بیٹھا ہوں اپنی جگہ پہ جا کے، دوسرا سوال کا آغاز ہوا ہے، تب مجھے پتہ چلا کہ سوشل میڈیا میں چلیں ایتھیسٹ، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایتھیسٹ کا کلیم کیا، جبکہ میں یہ بتا چکا ہوں
آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو بھی میں بتا رہا ہوں کہ میں نے جسٹ ریلیٹ کیا تھا کہ میں اس طرح کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس طرح کی زندگی تو نہیں جی رہا. اصل میں سوال یہ تھا آپ کا, لیکن آپ نے وہ ایتھیسٹ کا ورڈ اصل میں یوز کر لیا تو لوگوں کو نا ٹریگر ہو جاتی ہے ایک بات. ایگزیکٹلی, اور یہ بات میں مانتا ہوں, لوگوں کی جگہ اگر میں بھی ہوتا, میں اگر کسی کو دیکھوں تو ظاہر ہے یہ تو ایک کامن سائیکی ہے. لیکن سر سوشل میڈیا میں اس قسم کی باتیں پھیلائیں کہ پاکستان میں پہلے غیر مسلم نے اسلام قبول کر لیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھوں, تو یہ تو چلیں سوشل میڈیا کو میں ایک مانتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر کسی خاص کا اختیار نہیں ہے. سوشل میڈیا جو چاہے کر لے, وہ ریومرز چلیں سم ٹائمز پھیلا دیتا ہے, لیکن سر مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے, کیونکہ میرا خود بھی تعلق شعبہ صحافت سے ہے. میں اسٹوڈنٹ ہوں صحافت کا, فائنل سیمسٹر سے میرا تعلق ہے, اور ہمیں ایتھیکل جرنلزم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ فیکٹ چیک کے بغیر اور گیٹ کیپنگ کے بغیر کوئی خبر کو آگے بیان کر سکتا وداؤٹ اینی ویریفیکیشن, کیونکہ ان پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن سر سب سے پہلے 24 نیوز نے یہ خبر جاری کی اور یہ بتایا کہ پہلے ہندو نے اسلام قبول کر لیا. نہ صرف یہ سر, ان کو جہاں جو سمجھ آیا, اور جلد بازی اتنی تھی کہ انہوں نے میرا نام تک وہاں غلط لکھا, تصویر تو لگائی ہے, نام تک لکھا ہے ذیشان یوسف. اسی کے ساتھ میں نے دیکھا سٹی 41 یا 42 آئی تھنک, انہوں نے بھی میرا نام جو ہے غلط لکھا, ساتھ میں خبر بھی مجھ سے ریلیٹڈ غلط انہوں نے پوسٹ کی کہ ہندو نے اسلام قبول کر لیا, اور وہ رو پڑا کلمہ پڑھ کے, جبکہ میں رویا نہیں تھا. ان کے جو نمائندے تھے وہ خوشی سے نا میرے, کیونکہ سب نے کلمہ پڑھا تھا, آئی ڈونٹ نو وائی, کیونکہ ان کی عادت ہوگی, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, اکثر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں تو عادت کے مطابق وہ لوگوں کے گلے لگتے ہوں گے, تو وہ خود میرے گلے لگے تھے. اور میں اس کو بھی خوشی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک پرسنالٹی, وہ بھی میرے گلے لگے, جو ان کے نمائندے تھے جن کے ہاتھ میں مائک اکثر ہوتا ہے, وہ میرے جسٹ گلے لگے تھے. اب اس گلے لگنے کی تصویر کو تھوڑا سا ایسا ایڈٹ کیا گیا اور دکھایا جا رہا ہے کہ نا میں پڑھ کے رو پڑا, جبکہ میں رویا نہیں, یہ بھی بلکہ میں حاصل میں خوش تھا آخر میں. صحیح ہے. تو مطلب آپ کے کہنے کے مطابق جو ہے سوشل میڈیا نے بھی اور مین اسٹریم میڈیا نے, دونوں نے آپ کی الگ الگ غلط خبروں کو چلایا, جس کی وجہ سے آپ کی پرسنل لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی. ایگزیکٹلی سر, نہ صرف میری پرسنل لائف ڈسٹرب ہوئی, بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں سر ایک حد تک جب کوئی غلط خبر پھیل جاتی ہے, وہ بھی آپ کی ذات کے مطابق, وہ بھی آپ کے عقیدے سے متعلق, تو کافی مشکل ہوتا ہے جب تک کوئی آپ کے پاس ماس میڈیا نہ ہو اپنی کلیئرفیکیشن دینے کے لیے. میرے پاس بار بار لوگوں کے میسیجز آئے, جو لوگ کہیں نہ کہیں میرے ساتھ کام کرتے تھے, میرے ساتھ پڑھتے تھے یا مجھے جانتے تھے. میرے پاس اکثر لوگوں کے میسیجز آئے, کالس آئیں کہ کیا آپ نے اب جا کے اسلام قبول کیا, ہم تو آپ کو مسلمان سمجھتے تھے. کوئی کہہ رہا ہے آپ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے جاتے تھے, کیونکہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا, ہاں میں پڑھتا ہوں تھا نمازیں, لیکن میری کوشش یہ تھی سم ٹائمز رہ جاتی تھی, 5 وقت کی نہیں پڑھتے, 5 وقت کی. اور آئی تھنک ہر مسلمان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اس نے اب کوئی آخری نماز پڑھی ہے وقت پہ جماعت کے ساتھ, کیونکہ یہ نماز کا ہی تو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا مرنے کے بعد. تو ان چیزوں پر ہمیں نہیں, یہ تو آپ کی بھائی اچھی چیز ہے, اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ آج آپ یہاں آئے اور آ کے آپ نے اپنی ساری چیزوں کی وضاحت بھی دی, اور اپنی جو چیزیں تھیں ان کو لوگوں کے سامنے کلیئرفائی بھی کیا. میرے پاس لوگوں سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں کبھی بھی ججمنٹل نہیں ہو جایا کریں چیزوں کو لے کے نا, فوراً لوگوں کے لیے فیصلے میں سنا دیا کریں, کوشش کیا کریں لوگوں کو دیکھا کریں پہلے کہ بات کیا ہوئی ہے, خبر کیا چلی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا سچائی ہو. جس طرح دیکھیں ابھی یہ وہاں پر آئے, انہوں نے بتایا کہ بھائی میں ایک مسلمان کی زندگی ہی گزارا تھا, لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں میں کہیں ایتھیسٹ کی لائف تو نہیں جی رہا, ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے نمازیں کم پڑھ رہا ہوں تو اس کی وجہ سے میری آگے جو ہے مجھے اس کی پوچھ ہو. اصل میں ان کو اس چیز کی فکر تھی جس کے اندر انہوں نے ایسا ریفرنس دے دیا جو کہ لفظوں کا چناؤ یہ ٹھیک نہیں کر سکے, اس کے اندر یہ معاملہ سامنے آیا. دوسری طرف جو ہے ان کو ہندو ہی بنا دیا, اور مطلب ٹھیک ہے کوئی بندہ ہے ہمارے پڑوسی ملک میں آگے پیچھے ہیں بہت جگہوں پہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہندو اگر یہ انہوں نے کس نے لکھ دیا, لیکن ایک مسلمان کو تو ایسے نہیں لکھنا چاہیے نا یار, کہ آپ ان کو آپ نے لکھ دیا کہ ہندو مسلمان ہو گیا, اس کے بعد رو پڑا, آپ خبر چلانے کے لیے کچھ بھی لکھنے کو تیار ہو, تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان کی ایکچوئل سٹوری جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آئے, آپ ان کو دیکھ سکیں, سمجھ سکیں, اور یہ اپنی وضاحت جو دینی تھی وہ آپ لوگوں کو دی ہے.
تو ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو ساری جو باتیں ہیں وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور آپ لوگ بھی اس طرح کی کوئی بات آگے نہیں پھیلائیں گے ان کو لے کے خاص طور پہ، بلکہ آپ لوگوں نے یہ والا جو پوڈ کاسٹ ہے جس میں ان کا انٹرویو ہے اس کو آگے شیئر کرنا ہے تاکہ میکسیمم لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ یہ اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے، یہ ایز اے مسلم ہی اپنی لائف جی رہے ہیں، اور میڈیا نے ان کے اوپر یہ الزامات لگائے ہیں جو میرے خیال میں ان کو ان چینلز کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ سر میں ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ جی پلیز پلیز سر، نہ صرف میڈیا نے، سوشل میڈیا نے میرے متعلق یہ غلط خبریں پھیلائیں، جب میں نے بذات خود سر اپنے لنکڈ ان پلیٹ فارم کے تھرو جب میں نے ایک باقاعدہ پوری ایک بریفنگ ایک میں نے لکھ کے لگائی کہ جو غلط مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہیں اسکرین شاٹس کے ساتھ، تو وہ ود ان 3 آورس وہ بہت زیادہ وائرل ہو گیا، لنکڈ ان پر کافی لوگوں تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے دیکھا بہت مختلف پوسٹس میں جا کے لوگوں نے میرا لنکڈ ان کا اس کا اسکرین شاٹ شیئر کیا ہوا تھا کہ یہ بندہ مسلمان ہے، آپ لوگ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے خود ایکشن لیا تھا، تو میرا ایکشن جو میں نے لیا تھا تو آج آپ لوگوں تک یہ بات پہنچی، تو میں آپ کے بھی پلیٹ فارم میں بیٹھا ہوں۔ لیکن سر سوشل میڈیا نے کیا کیا، ایک تو مجھ سے متعلق غلط خبر انہوں نے خود لگائی کہ ہندو نے اسلام قبول کیا، اب وہ جب انہیں پتہ چلا تب وہ کیچڑ بھی میرے ہی اوپر ڈال رہا ہے۔ اس طریقے سے وہ لکھ کے اب لگا رہا ہے کہ جس ہندو لڑکے نے اسلام قبول کیا تھا وہ تو مسلمان نکلا، پرینک ہو گیا۔ تو سر اس طریقے سے تو یہ کیچڑ بھی میرے ہی اوپر آ رہی ہے۔ ایک تو میں جا کے بتا رہا ہوں، بہت سے تو سوشل میڈیا معروف ایسے ہیں، اب میں نام لینا ان کا پسند نہیں کروں گا، کہ سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا، جب میں نے کامنٹس کیے کہ یہ بندہ میں ہوں اور یہ خبر جو غلط ہے تو میرے کامنٹس ڈیلیٹ کر دیے گئے۔ اچھا جی سر، تاکہ ان کا کام نہ ویوز آتے رہیں۔ تب جا کے میرے دوستوں کو بہت غصہ آیا، خاص طور میں میرے یونیورسٹی فرینڈس، میں 2 دوستوں کا نام لینا چاہوں گا، عباد اور وقاص کا، جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ جا کے کامنٹس پر میں دیکھ رہا تھا، مجھے جتنا غصہ نہیں تھا اتنا ان لوگوں کا تھا، وہ لڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے مجھے جگہ جگہ کامنٹس پر۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایک بہت بحث و مباحثہ ہونے لگا، مختلف مکتب فکر کے لوگ آپس میں الجھ پڑے میرے سوال کو لے کر، جس کا مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں یہ کبھی نہیں چاہتا تھا سر، نہ ہی مجھے اس بارے میں علم تھا، کوئی ایسا گمان نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں، اچھا کچھ لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پلانٹڈ تھا یا اس طریقے سے، ایسا نہیں تھا کیونکہ میں خود اس کی ایک مثال سامنے، یہ رینڈم ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے رینڈم ہوا ہے۔ اور مجھ سے جو غلطی جو ہوئی ہے الفاظ کا چناؤ، وہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، ڈاکٹر صاحب نے کریکشن کی، کیونکہ میری لائف میں زندگی میں پہلی بار لاکھوں کے مجمع میں سوال کرنا ایک فرسٹ ٹائم، کیونکہ اسکرینز پر بھی میں ہی نظر آ رہا تھا، میں کافی گھبرا گیا تھا اس کی وجہ سے۔ آئی تھنک ایسا سب کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی کی، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ تو بھائی آپ کا یہاں پہ آنے کا بہت شکریہ۔ یہ آپ کا پوڈ کاسٹ انشاءاللہ ہمارے دونوں پلیٹ فارم پہ جائے گا، اس کو ہم اپنے بابر ای اسٹارٹ پہ اور اس کو ہم اپنے ایٹ اینڈ ڈسکور پہ بھی شیئر کریں گے، تاکہ لوگ میکسیمم آپ کی یہ ویڈیو دیکھیں اور اس چیز کو آپ پہ سے کلیئرفائی کیا جائے کہ آپ ایز اے مسلم ہی اپنی لائف جو ہے وہ جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے پہ بھی لے کے جائے۔ آمین انشاءاللہ۔ میرے والد صاحب اس سال حج کر کے آئے ماشاءاللہ سے، اور سر میں آپ کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، مشکور ہوں، اور آپ کے اس پلیٹ فارم کا بھی کہ آپ لوگ میری آواز بنے، میرا ساتھ دیا، مجھے موقع دیا کہ میں اپنے حوالے سے کچھ کہہ سکوں۔ ون سائڈ اسٹوری تو لوگوں نے سن لی تھی، لیکن آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا، تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ ہم حاضر ہیں آپ کے لیے، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور بھائی یہ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ تھا، جس کے اندر ہم نے ان کی جو آواز ہے، ان کا جو میسج ہے، جو ایک سچ کی آواز ہے، وہ آپ لوگوں تک پہنچائی، اور آپ لوگوں سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو مزید آگے شیئر کریں گے، تاکہ ان کے اوپر سے، ان کی فیملی کے اوپر سے یہ جو بات ہے، جو ایک پوائنٹ ہے ان کو جو کر دیا گیا ہے اس طرح کی غلط نیوز پھیلا کے، یہ ختم ہو جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو ہدایت دے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور بار بار ہم لوگوں کو عمرے پہ جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، راستہ بنائے ہمارا۔ میکسیمم شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو، اپنا خیال رکھیے گا جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔